قائد جہان اسلام، بانی انقلاب اسلام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح جس جد و جہد کے ساتھ، جس جان فشانی کے ساتھ، جن مشکلات میں رہ کے انقلاب اسلامی کے لیے جد و جہد کی، اس وقت حالات ایسے تھے آگے دنیا کا کوئی فرد یا دنیا کا کوئی گروہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ مسلمان حکمرانوں میں یہ فکر عام ہو گئی تھی کہ امریکہ کے خلاف یا عالمی سامراجی قوتوں کے خلاف بولنا تک جرم تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 1979 میں انقلاب لائے۔ اب ہم ان کی 35ویں برسی منا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت میں اس انقلاب اسلامی کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ انقلاب لانے کے بعد جو قائد، جو لیڈر، جو بانی انقلاب لاتا ہے، ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پیادہ کرنے میں اور اپنی قوم میں نافذ کرنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ خوش قسمت انقلاب اسلامی، انقلاب لانے والے کہ وہ بانی انقلاب 10 سال انقلاب لانے کے بعد وہ قوم میں رہے اور اپنے وہ جو اصول جو تھے ان پہ انقلاب کو چلا کے گئے، عملی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر قوم کو رستہ دے کر گئے کہ آج 45-46 سال ہو گئے اس انقلاب کو، انقلاب انہی اصولوں پہ چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو امام نے کیا، انقلاب سے پہلے بھی بار بار وہ جملہ کہتے رہے کہ بڑے سے بڑا جو دشمن ہے جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ کے راستے میں ہو، اللہ پہ توکل کرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے نقش قدم پر چلے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ عزم کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کامیابی دیتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ 45-46 سال میں انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد اب دنیا کی جو حریت کی تحریکیں تھیں، دنیا کی جو آزادی کی تحریکیں تھیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، انہیں انقلاب اسلامی سے ایک پیغام ملا۔ اور آج الحمدللہ جب انقلاب آیا تھا اس وقت فلسطین کی قوم غلیلوں سے اور پتھروں سے اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور اسرائیلی دہشت گرد جہاں چاہتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کے بچے محفوظ نہیں تھے، ان کے بزرگ محفوظ نہیں تھے۔ لیکن آج اس انقلاب کی برکت سے، امام رحمۃ اللہ علیہ کی ان کوششوں سے، اس جد و جہد سے، اس محنت سے اور اس پیغام سے آج دنیا وہاں پہ پہنچی اور فلسطین وہاں پہ پہنچا ہے کہ آج اسرائیل پہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، آج اسرائیل پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، آج اسرائیلیوں کو امن نہیں ہے۔ اور وہ اسرائیل جو اپنے آپ کہتا تھا کہ ہم بہتر اسرائیل بنائیں گے، اللہ کا شکر ہے امام کی اس جد و جہد اور امام کے اس پیغام سے آج اسرائیل زوال کی طرف جا رہا ہے، مسلسل پچھلے قدموں پہ جا رہا ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کاوش تھی کہ انہوں نے دنیا کو دشمن سے آشنا کرایا، کہ دشمن شناسی سیکھو۔ اس کے علاوہ امام خمینی بہت بڑے مجتہد، جید عالم دین، دین کو بنیادی طور پر سمجھنے والے، قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے بھی ان کی بہت بڑی عزت تھی۔ اور انہوں نے پھر جو وحدت کا پیغام دیا، بہت خوبصورت پیغام ان کا میں کہوں گا کہ انہوں نے عالم اسلام کو پیغام دیا کہ اگر تم اس ظلم و جبر سے، ان سپر شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتے ہو تو امت مسلمہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپس میں مل کر جد و جہد کریں اور اتحاد کا نعرہ لگائیں، آپس میں متحد ہوں، انشاءاللہ دشمن شکست کھائے گا۔ اللہ کا شکر ہے امام رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ اغیار کا غلام ہے۔ آج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ مسلسل جد و جہد ہو رہی ہے، علماء اہل سنت، علماء تشیع الحمدللہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور آج خوبصورت اتحاد و وحدت کے مناظر دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ میں کہہ دوں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی زندگی میں بار بار، مارا بکشید ملت ما بیدار تر می شود۔ امام نے قربانی کا درس دیا، امام نے یہ بتایا کہ جو بھی خون لگے گے اس جد و جہد پہ، اس خون کے ذریعے انقلاب کامیاب ہوگا، اس خون کے ذریعے سپر طاقتوں کا غلبہ ختم ہوگا، اس مقدس اور مظلومانہ خون کے ذریعے دنیا پہ جو تسلط ہے ان کا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ مسلسل قربانیاں ہیں، لیکن ان قربانیوں سے، وہ خون دینے سے، امام کا ایک اور جملہ ہے کہ
خون شمشیر پر غالب ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج فلسطینیوں کا خون، غزہ والوں کا خون وہ شمشیر پر، ان کے جدید ترین اسلحے پر غالب ہے. اور خود ایران کے اندر انقلاب اسلامی کے بعد ایک دفعہ پوری اسمبلی اڑ گئی، جس میں اسمبلی کے اسپیکر جناب آیت اللہ شہید بہشتی اور ان کے 72 ساتھی، اور اس کے 3 مہینے بعد ایران کے صدر اور وزیر اعظم دونوں شہید ہو گئے. اور اب یہ جو آغا رئیسی نے جس انداز میں دنیا کو پیغام دیا تھا، میں سمجھتا ہوں صرف آغا رئیسی کے اس پیغام کو دیکھ لو، یہ اصل میں امام خمینی کا پیغام ہے، یہی راہبر معظم انقلاب کا پیغام ہے. اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم شہادتیں دے کر، خون دے کر انشاءاللہ وہ انقلاب آج جو مستضعفین کی امید ہے، جو دنیا کے مظلوموں کو ایک سہارا دے رہا ہے اور حریت اور آزادی کا پیغام دے رہا ہے، اس انقلاب کی حفاظت سکون کے ساتھ ہوگی. اور پھر بھی دنیا میں فرزندان خمینی تیار ہیں کہ اگر خون کی ضرورت ہوئی اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، انشاءاللہ خون دینے کے لیے پوری دنیا میں وہ جوان تیار ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کو سلام بھیجتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا نور دکھایا، نیا راستہ دکھایا. صدیوں بعد ایک جمود جو تھا مسلمانوں میں اور مستضعفین میں، اسے توڑا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ ظالم قوتیں جو ہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا اور مظلوموں کی فتح ہوگی. اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام پوری دنیا میں نظام عدل قائم کرے گا. اور سب سے پہلے انشاءاللہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، فلسطینیوں کی کامیابی ہوگی، اور کشمیر انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور کشمیر پہ جو تسلط ہے بھارت کا، اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور کامیابی عالم اسلام کو نصیب ہوگی. یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا پیغام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.